ان کا جواب دینے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو اصل بات کی وہ یہ کہ جب انسان اوپر جاتا ہے تو وہ بہت کم ظرف بیوقوف انسان ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نیچے نہیں آؤں گا۔ میں 21 سال، میری جو اب تو 22 سال سیاست میں ہو گئے، لیکن 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ گزرے، اور کھیلوں کی گراؤنڈوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز میں نے سیکھی کہ جب آپ میچ جیتتے ہیں، کوئی کپ جیتتے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے پیر زمین سے اٹھنے نہ دیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دن آ جاتا ہے جب آپ میچ ہارتے ہیں تو لوگ آپ کو انڈے مار رہے ہوتے ہیں، شیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایک دن میں یہ نون لیگ کے شیر کی نہیں بات کر رہا، میں کیونکہ لاہور میں بڑی جلدی شیر ہو جاتا ہے نا، شیر لاہور زندہ باد، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو وہی لوگ جو ایک دن آپ کو شیر بناتے ہیں، جب آپ اگلا میچ میں ہارتے ہیں تو وہی پھر آپ کو جو جس طرح کے آپ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ میں ایسے مشائق کی محفل میں وہ لفظ بول نہیں سکتا آپ کے ادب میں، لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ جو ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے، باقی انسان فنا ہونا ہوتا ہے۔ میں اپنی پولیٹیکل تجربے سے اپنی زندگی میں بتا دوں کہ ہم نے ایک دفعہ شاہ فران کو دیکھا، کیا اس کا تکبر تھا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے شاہ فران، اس نے جس طرح کی اس کا جو رہن سہن تھا، جو وہ جس طرح وہ رہتا تھا، جو اس کے محلات ابھی بھی ایران میں انہوں نے بچائے ہوئے ہیں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شاہ فران ایک دن شاہ فران نہیں رہے گا۔ صرف 3 مہینے لگے شاہ فران کو سارا اس کی طاقت، اس کی فوج، اس کے باوجود اس کو جانے میں۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، حسنی مبارک کو، کرنل گدافی کو، صدام حسین کو، یعنی وہ لوگ جو ایک وقت پہ لگتے تھے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ اور ہمارے ملک میں ہم نے ابھی دیکھا ہے نواز شریف کو، اور نواز شریف کو اللہ نے جتنے موقع دیے شاید ہی اس نے پاکستان میں کسی بھی سربراہ کو موقع دیے ہو۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، آپ اللہ کے حکم پہ چلیں، عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے آپ حکم پہ نہیں چلتے تو پھر ذلت ہمارے سامنے ہم نے لوگوں کو ملتے دیکھے ہیں۔ تو جامی صاحب اس کی فکر نہ کریں، میں وہ آدمی ہوں جس نے زندگی میں بڑی ماریں کھائی ہیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ یہ بھی ایک انسان اقتدار میں اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مدینہ کی ریاست بنائی تھی، وہ جن اصولوں کے اوپر بنائی تھی، جن پرنسپلز پہ بنائی تھی، جو کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ اس سے پہلے کوئی سوچ ہی نہیں تھی فلاحی ریاست کی، بادشاہت تھی، اور بڑے بڑے طاقتور بادشاہ امیر ہوتا تھا، قوم غریب ہوتی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ایک ریاست بنی جدھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی میں جدھر پہلے دن مدینہ میں پہنچے وہی رہائش رہی، کوئی محل نہیں بنایا، جبکہ سارا عرب مسلمانوں کے نیچے آ گیا تھا۔ کوئی اپنی زندگی میں بڑی بڑی محلات یا گارڈز نہیں رکھے، اور وہی پھر ان کے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین تھے، سب نے اسی طرح سادگی اختیار کی، اور عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا، اپنی ذات پہ نہیں کیا۔ اور وہ جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد کی وجہ سے مسلمان دنیا کے 700 سال تک عظیم پاور رہے۔ اور جب وہ نیچے آئے تو جب ہلاکو خان نے، جو خلیفہ تھا بغداد میں، مسترسل باللہ یا جو اس کا نام تھا، جب
وہ وقت آیا مسلمانوں کا زوال، تو تب وہی ہوا کہ کہاں خلیفہ امیر ترین آدمی اور کہاں عوام جو کہ غریب ترین لوگ تھے۔ تو وہ جو پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست کے، میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان آج جدھر پاکستان پہنچ چکا ہے، 10 سال میں پاکستان کا قرضہ گیا ہے 6,000 ارب روپے سے 27,000 ارب روپے پہ۔ 60 سال میں پاکستان کا قرضہ چڑھا تھا جو پاکستان کے اوپر 6,000 ارب تھا، پچھلے 10 سال میں 6,000 سے 27,000 ارب پہ قرضہ چڑھا ہے۔ روپیہ 10 سال پہلے 60 روپے ڈالر تھا، آج 125 روپے ڈالر ہے، یعنی کہ 10 سال میں جو عوام کی دولت آدھی ہو گئی ہے۔ آپ کے جو بھی روپے میں پیسے پڑے تھے ان کی قیمت آدھی ہو گئی ہے۔ تو وہ اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، وہ ہمیں وہی اس ملک کو اسی طرح چلانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنی تھی۔ نمبر 1 چیز انصاف، قانون کی بالادستی، جو کہ کل ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پاکستان میں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی کو ملے گی، یعنی قانون سب کے لیے ایک برابر تھا۔ دوسری چیز، ریاست ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی۔ جو مدینہ کی ریاست ہے، معذوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو ریاست نے ذمہ داری لی تھی ان کی، وہی ہمیں نظام لانا پڑے گا کہ یہاں چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے، باقی عوام بنیادی ضروریات پوری نہیں ہیں۔ یہ جو اب میں نون لیگ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اس کے اوپر 300 ارب روپیہ یعنی کہ 30,000 کروڑ روپے کا اس نے جواب دینا ہے جو یہاں سے پیسہ گیا اس کے بچوں کے اکاؤنٹس میں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جو ساری کل کی ججمنٹ آئی ہے اس میں سب کچھ سامنے آ گیا کہ کیسے انہوں نے بچوں کے نام پہ یہاں سے پیسہ ٹرانسفر کر کے فلیٹ لیے، مہنگے ترین فلیٹ۔ تو جس ملک میں 45% بچے ہمارے آج ان کے پاس سٹنٹڈ گروتھ ہے، یعنی ان کا ذہن پوری طرح گرو نہیں کرتا، ان کے جسم پوری طرح گرو نہیں کرتا کیونکہ ہم بنیادی خوراک نہیں دے سکتے بچوں کو۔ آدھے بچے پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہے، یہ بیماری ہے۔ 25% بچوں کو ایک بیماری ہے میل نیوٹریشن۔ تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں بچے مرتے ہیں گندا پینے کی بیماریوں سے، تقریباً 2-2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے ہر سال۔ سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں پریگننسی پہ کیونکہ بنیادی کیئر نہیں دے سکتے۔ 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے، آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، اتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ تو اس ملک میں جب کوئی پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے اور آپ ایک پارٹی والے اس کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پارٹی کا سربراہ ہے، یہ ہے زوال ایک قوم کا، جبکہ اس کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے، ایک قوم تب مرتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ معاشی طور پہ نہیں مرتی، اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پتہ ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اربوں روپیہ، بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم جواب دہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کے بینک اکاؤنٹوں کے اندر ان کی کمپنیز میں 300 ارب روپیہ ہے، کہتے جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم جواب دہی نہیں ہیں۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے، ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے اس معاشرے میں۔ جس طرح کہ ایک وقت پہ ہندوستان کے اندر لوگ مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے صوفی اسکالرز حضرات، جس میں میرے جو
जिनसे मैं मेरे दिल में है, बाबा फरीद गनशकर, निज़ामुद्दीन औलिया, बड़े बड़े सूफ़ी हज़रात जिनकी वजह से इधर इस्लाम फैला। और उनकी क्या खूबी ये थी कि वो इंसानियत की कदर करते थे। कोई भी किसी मर्जी दीन का भी आ जाए तो वो बड़े इंसान थे। और दूसरी चीज़ थी, वो इंसानों को इकट्ठा करते थे, तकसीम नहीं करते थे। आज आपकी भी हमें ज़रूरत इसी है कि मुल्क तकसीम हुआ है, हमने इस मुल्क को इकट्ठा करना है। इस दलदल में से अगर निकलना है तो मुल्क को ऐसे चलाना है जो कभी पहले नहीं चलाया गया। और लोगों को भी सबको मिल के अगर एक दफ़ा कौम इकट्ठी हो जाए तो ये जो आज हम गिर रहे हैं नीचे, जो तबाही की है इस मुल्क की, जो चोरी और करप्शन की वजह से मुल्क खोखला कर दिया है, हम इंशाल्लाह इस सारे क्राइसिस से निकल सकते हैं। आपकी आज मुझे खुशी भी है कि पीर जामी साहब आपने हमारी हिमायत की। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें मुल्क को इकट्ठा करने के लिए। ये जो तकसीम किया जाता है, नफ़रतें फैलाई जाती हैं, कोई भी कौम, ये तो बड़ा आसान है दुश्मनों के लिए, डिवाइड एंड रूल, आपस लोगों को तकसीम करो और फिर उनको पर काबिज हो जाओ। और मैं आखिर में ये बड़े वाज़े तौर पे कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। और दूसरी चीज़, जो आइन का वो जो हल्फ है 295C, हम उसके साथ पूरी तरह खड़े हैं और हम उसकी दिफा करेंगे पूरी तरह। और तीसरी चीज़, मैं ये आज इस फोरम से कहना चाहता हूँ कि राजा ज़फ़रुल हक रिपोर्ट को सामने लाया जाए, पता चला जाए कि ये क्यों थी, ये किसको खुश करने के लिए ये हल्फ के अंदर तब्दीली लाई जाए। ये पूरी जो राजा ज़फ़रुल हक रिपोर्ट है अब तक बाहर आ जानी चाहिए थी, इसको सामने लाया जाए और जिन लोगों ने ये साजिश की थी उनको सजाएं दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।